میں یہاں سے گیا، مدینہ منورہ میں تھا، یہاں سے گیا سفر کے دوران، تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا. اس آدمی کا نام نہیں لینا چاہوں گا میں، لیکن وہ اچھا نیک آدمی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے آج رات یہ نصیب ہوا کہ میں اس جگہ، اس دن بھی جمعرات کا دن تھا اور رات شب جمعہ تھا اور صبح جمعہ تھا، وہ مجھے ملا جمعے کی دن نماز فجر کے بعد. تو اس نے مجھے کہا، مجھے جانتا تھا اور ہمارے سلسلے سے ہی وابستہ ہے. تو اس نے مجھے کہا، مجھے اللہ کی قسم اور مجھے گنبد خضرا کی قسم، میں نے ساری رات آج یہاں باہر قیام کیا فجر کی اذان تک، اور میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر، لیکن اکثر وقت میں نے گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے گزارا. کہ رات گزر گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں 70,000 اور 70,000 شام میں آتے ہیں، تو میرے دل میں آیا کاش ایسا بھی ہو کہ میں بھی دیکھ لوں. تو اس نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، میں دیکھتا رہا. کہا کہ جب ٹھیک تہجد کا وقت آیا تو میں نے یوں کر کے دیکھا گنبد خضرا کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ بہت زبردست بارش ہو رہی ہے. وہ اپنے آنکھوں سے، خواب نہیں ہے، اس نے بولا زبردست بارش ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا بارش کی صورت میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں پرندے اتر آئے اور وہ گنبد خضرا پر بیٹھ رہے تھے، لیکن نظر نہیں آ رہے تھے کہ بیٹھے کہاں. میں نے اس کو کہا کہ تمہاری بات سچ ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے کہا لیکن حامی صاحب میری بات سنیں، میں اتنا چالاک ہوں کہ میں نے اپنے موبائل سے اس کا ویڈیو بنا لیا، اور اللہ کی قسم وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس ہے، اس نے مجھے بھی دے دیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کے پر جب پرتوے نور گنبد خضرا کا پڑے، قرآن کے تاثیر پڑے، قرآن کی کرنیں پڑے، اس پر میں آپ کو کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں. وہ صحابی جو اپنے گھر کے برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھ کے قرآن کو تلاوت کر رہا تھا، اور 2 خاص سورے اس نے پڑھی نا، اس نے دیکھا نا آسمان سے ایک اڑن تشتری اتری، ایک ابر اترا، اور وہ بالکل نیچے آئے، اس سے اس کا گھوڑا بدکنے لگا. ہماری ایک بات کتاب و سنت کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ بدکنے لگا نا، وہ اچھلنے لگا وہ گھوڑا. تو وہ جب اچھلا تو وہ صحابی کہنے لگا کہ میں نے قرآن پڑھنا بند کیا، دیکھوں کہ گھوڑے کو کیا ہو رہا ہے، کوئی جانور تو نہیں ستا رہا. کہا کہ دیکھا کہ وہ ابر اوپر جانے لگا، میرا گھوڑا سکون سے بیٹھنے لگا. پھر میں نے قرآن شروع کیا، پھر اترنے لگا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، صبح تک حالت رہی. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے اتر رہے تھے آسمان سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو وہ صحابی جو بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے اس پر فرشتے اترتے ہیں. یہ حدیث ہے نا کہ جب ذکر کی مجلس منعقد ہوتی ہے، بھی ذکر کی مجلس ہے نا، تو تمہارے سروں پر اور کاندھوں پر کیا فرشتوں کے حالے بنتے ہیں نا، ہے نا حدیث، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن جب آپ کی آنکھوں پر پرتوے قرآن پڑ جائے، وہ بھی پرتوے نور ہے، پھر پرتوے ولایت پڑ جائے، وہ بھی نور ہے، پھر اگر پرتوے مرشد پڑ جائے وہ بھی نورانیت سے ہے، پھر اگر پرتوے وظائف نیک اعمال پڑ جائے وہ بھی نورانیت ہے. وہ ضیاء جب تمہاری آنکھوں کو روشن کرنے لگے، یا مصطفیٰ کا پرتو پڑ جائے، گنبد خضرا کا پردہ پڑ جائے، یا قرآن کا پردہ پڑ جائے، تو کثافت جو ہی مٹنے شروع ہو جائے گی، تمہیں وہ دکھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کے ارد گرد چلتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟